آزمائش، جس کو مخاطب کریں گے جناب اقبال احمد انجینئر صاحب۔ اس کے علاوہ بھی دو پروگرامس اور ہیں جو پیر اور چہارشنبے کے دن ہیں۔ ایک ہے طلاق اور خلا شریعت کی روشنی میں، جس کو مخاطب کریں گے مفتی عبد المحیمن اظہر القاسمی۔ اس کے علاوہ چہارشنبے کے دن کا پروگرام ہے مثنوی مسافر، اور جس کو مخاطب کریں گے جناب مستر مجاز صاحب۔ میں ایک خطاب پڑھنا چاہ رہا ہوں اس موقع پہ، سنیے۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اب میں جناب اقبال احمد انجینئر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ یہ حق لے کر دنیا میں جو ہے اسلام آیا ہے۔ ہماری مخالفت اس لیے ہو رہی کہ ہم حق پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مقابل میں کیا چیز پیش کر رہی، کیوں مخالفت ہو رہی؟ چلو بھائی ہم غلط بتا رہے ہیں، مان لیا، آپ بتائیے کون سا طریقہ ہے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے؟ بعض نے کہا کہ نیشنلزم، قومیت، ہماری قوم بڑی، ہم اونچے، سب ہمارے تابع ہوں گے۔ ہم بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آپ بڑے یہ چھوٹے کیسے ہو؟ بعد میں کہا سیکولرزم، سارے مذاہب کو آزادی کرنے کی، بالکل صحیح کیجئے، ہم کو بھی آزادی ہے، آپ کو بھی آزادی ہے۔ مذاق چل ہی رہا ہے۔ جب اس کو مانتے ہیں چیزیں سیکولرزم، مگر بعض ملکوں نے کہا کہ نہیں، مسجد کا مینار لمبا نہیں ہونا، مذہب کی آزادی، مسجد کا مینار لمبا نہیں ہونا۔ بعض نے کہا کہ نقاب ڈال کے عورت نکلتی ہے، وہ ہمیں پسند نہیں ہے، حجاب پسند نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ 4 شادیاں کرنا یہ بڑی بری بات ہے۔ حالانکہ دنیا کا سروے یہ ہے کہ قانونی طور پر مسلمان 4 شادیاں کرتا ہے، غیر قانونی طور پر دوسروں کے پاس 4 سے زیادہ ہیں، رپورٹ ہے۔ ہم جس چیز کو انسانی فطرت کو قانونی شکل دیتے ہیں تاکہ فساد نہ ہو، اس فساد سے بچنے کی کوشش میں فساد مچا دیتے ہیں۔ تیسری کی بھی طلاق، یہ عورتوں پہ تو ظلم ہے۔ تو بھئی ہمارے پاس تو ایگریمنٹ ہے عورت و مرد کے درمیان، معاہدہ ہے، نہیں نبھی ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ مگر بعض کے پاس تو یہ اللہ کی طرف سے آئی نا، بھگوان کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں الگ نہیں ہو سکتی، چاہے جتنا ہی ظلم کر لے۔ عورت کی آزادی وہاں ہے، یہاں کہاں ہے عورت کی آزادی؟ عورت کا مقام کہاں پر ہے؟ عورت کا بھی حق ہو کہ اگر نہیں بن رہی شوہر سے تو ٹھیک ہے، خدا حافظ، شوہر کی نہیں بنی بھی تو خدا حافظ، معاہدہ ہے۔ مگر ایسا بندھن ہو جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو، نہیں نبھری، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کے بعد زندہ ہیں، اور عورت کے ساتھ جو ظلم کی داستان ہے، ستی پر چڑھ جا رہی ہے عورت، مرد کا انتقال ہوگا، ستی پہ عورت چڑھ جا رہی ہے، یعنی مرے تو ساتھ مرے۔ شادی تک تو پتہ نہیں تھا کس کے ساتھ شادی ہو رہی،
کس کے گھر کی بچی آ رہی پتہ نہیں تھا، جب شادی ہو گئی تو بولے کہ عمر ور کا ساتھ ہے، مرے تو ساتھ مرے. یہ کون سا انصاف ہے؟ بعض سیکولر کنٹری میں شادی کو ہی ناجائز قرار دیا، یہ غیر ضروری ذمہ داری ہے. جس طرح پیٹ کی بھوک ہے ویسے ہی یہ بھوک ہے، جب موقع ہے نبھا لو. ان کمبختوں سے ہی پوچھا جائے اگر تمہارے ماں باپ بھی ایسا ہی کرتے تو تم کہاں رہتے؟ تمہارا وجود کہاں رہتا؟ تم یہ بولنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوتے. آدمی کا مقصد وجود نسل کی افزائش ہے. یہ نظریات، ان نظریات پہ جھگڑا ہے جو اخلاقی طور پر کہیں بھی نہیں جم سکتے، کسی اصول کی بنیاد پہ نہیں جم سکتے. اس کو کہتے ہیں کہ کشمکش ہے، نظریاتی کشمکش ہے. ارے خدا کے بندے، آپ کے پاس نظریہ ہوگا، میرے پاس حق ہے، میرے پاس کشمکش نہیں ہے. میرے پاس کوئی کشمکش نہیں ہے. کشمکش وہاں ہوتی ہے جہاں اختلاف کی گنجائش ہے. اختلاف ہی نہیں ہے تو پھر کشمکش کا ہے کی؟ میں خود سے فیصلہ کرنے والا ہوں تو کشمکش ہوگی. میں خود سے فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، فیصلہ تو اوپر سے آ گیا، میں تو صرف فالو کرنے والا ہوں. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ زبر بدل دوں، زیر بدل دوں، میرے اختیار میں نہیں ہے. جیسا لکھا گیا ویسا کرنا ہے. نماز ایسی پڑھو پڑھنا ہے، روزے ایسے رکھو رکھنا ہے، حج کو جاؤ جانا ہے، زکوٰۃ دو دینا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرو کرنا ہے. زندگی ایسی گزارو، ایک ایک لمحہ ساتھ گزارو. پڑوسیوں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھو، بیوی بچوں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھو. بیوی بچوں کا کرنا بھی صدقہ ہے، تمہارے حساب میں لکھا جائے گا. جو حکم ملے گا میں آمنا صدقنا سے کر دوں گا، میرے اختیار میں نہیں ہے. میں حکومت بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں، حکومت تو اس کی ہے جو جس نے حکومت دی ہے، جو خالق ہے حکومت اس کی. میں تو اس کا خلیفہ، ذمہ دار، خادم انسانیت ہوں. میں بادشاہ وقت نہیں ہوں، نہ کوئی ڈکٹیٹر ہوں، نہ الیکٹڈ ممبر ہوں، نہ پی ایم ہوں، نہ پریزیڈنٹ ہوں، کوئی نہیں ہوں. میں ایک معمولی انسان ہوں. اگر مجھے ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو میں کتراؤں گا، میں بولوں گا کہ میں ذمہ داری کے قابل نہیں ہوں، خدا کے واسطے مجھے ذمہ داری مت دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ذمہ داری کو میں نبھا نہ سکوں. میں اپنی جوابدہی کے خوف سے کانپنے لگتا ہوں. میں عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگتا کہ مجھے یہ بنا دو وہ بنا دو، میرا نہیں ہے یہ کام. اگر مجبوری کو آ پڑے تو میں راتوں کی نیند حرام کر لوں گا کہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں کوئی کسر نہ رہ جائے، میں جواب دہ نہ بن جاؤں. میری مملکت میں کتا بھی بھوکا نہ سوئے. کسی کے سر پہ آسرا نہ ہو، ایسا نہ ہو. کسی کو غذا نہ ملے، ایسا بھی نہ ہو. کسی کے ساتھ حقوق مارے جائیں، ایسا بھی نہ ہو. میرے سامنے سب برابر ہیں، چاہے میرا بیٹا ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو. فیصلہ تو وہی ہوگا جو بتایا اللہ نے بتایا. رشتہ داری اس میں نہیں آئے گی، نیپوٹزم نہیں آئے گا. میں اپنے بچے کو پکڑ کر وزیر اعظم نہیں بناؤں گا. میرے باپ کے سامنے سجدہ کرو نہیں بولوں گا کسی کو. میں تو ان ذمہ دار سے گھبراتا ہوں. مجھے کیا پڑی ہے عہدے لینے کی، مجھے کیا پڑی ہے خلیفہ بننے کی؟ نہیں، بنائے تو کروں گا، پوچھوں گا نہیں، پیچھے نہیں پھروں گا. یہ مزاج اس اسلام کا ہے جس اسلام کے پیچھے لوگ پڑے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا کی کمان اس کے سامنے ہو، اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ آج دنیا کی کمان ملے، کل اس کا حال حشر کیا ہونے والا ہے. موت کب اس کے دروازے پہ دستک دے گی اس کو نہیں معلوم. میں موت سے بڑا ڈرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کب مجھے بلایا جائے گا، میرے حساب و کتاب میں کیا نام اعمال ہوگا، اس سے میں بڑا گھبراتا ہوں. یہ ہے میرا معاشرہ. میں یہی چیز ڈرانے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. ہر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ خراب نہ ہو. یہاں کچھ فائدہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا، آئندہ چل کر فائدہ نہ ہو. وہاں تم پکڑے جاؤ گے تو کہاں سے لاؤ گے؟ یہ زندگی میں کسی کا قرض ادا کر دو، پیسے ہیں تمہارے پاس دینے کے لیے، کما کر دے دو.
میدان حشر میں جب ادا کرنے کی نوبت آئی تو پیسہ کہاں سے لاؤ گے؟ نہ ڈالر ملے گا، نہ روپیہ ملے گا، نہ پاؤنڈ ملے گا، نہ کچھ ملے گا، کہاں سے دو گے؟ یہیں کی چیز یہیں پر ختم کرو۔ یہ چھوٹی سی بات، یہ بڑی آسان سی بات جو لوگوں کے سمجھ میں آ جانا چاہیے، عقل مند کے سمجھ میں آ جانا چاہیے، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس حق کو کہتے ہیں کہ نظریہ ہے اسلام کا، خدا کی قسم نظریہ نہیں ہے اسلام کا، تھیوری نہیں ہے اسلام۔ اسلام حق ہے، دلیل کے ساتھ حق ہے، ثبوت کے ساتھ حق ہے، نمونے زندگی کے ساتھ حق ہے۔ اور ہمارے پاس کیا کہنا چاہیے کہ بھائی ان کے ساری میں محبت میں دنیا کی اس کو ایک نظریہ سمجھ کے پیش کرتے۔ قُلِ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ نے اس کو تھیوری نہیں بنایا، اللہ نے اس کو حق بنایا ہے۔ حق کے معاملے میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حق کو پیش کرنے میں آپ کو نہ تھے شرمانے والے، آپ کو کہا گیا کہ یہ لو پہنچا دو، آپ کا کام لینا اور پہنچا دینا۔ آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں اس علم کے، جو علم اللہ نے آپ کو بھیجا وہ لوگوں تک پہنچانے کا آپ امانت دار ہیں۔ بس سلیقے سے پہنچاؤ، قول لین رکھو، سمجھداری کی بات کرو، حکمت سے بات کو پہنچاؤ تاکہ لوگ اس کو مانیں۔ یہی ذمہ داری میری ہے۔ لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر نیکی کرانا میرا اختیار میں نہیں ہے، اللہ جسے ہدایت دے۔ یہ جب سر چڑھ کر بول رہا ہے، ساری دنیا میں عوام پریشان ہیں، سارے انسانی نظام، سارے نظریاتی کشمکشیں اپنے دفن ہو رہی ہیں، جو ان کے بنانے والے، جن کے موجد ہیں، موجد تو نہیں کہتا میں، بنانے والے، کارخانہ قائم کرنے والے، فساد کا کارخانہ قائم کرنے والے، بگاڑ کا کارخانہ قائم کرنے والوں کو طوطے اڑے ہوئے۔ کیا کریں بھائی؟ اب تک تو بہت ٹالتے رہے، اب ٹالنا مشکل ہے۔ تو اب برسر پیکار آ گئے ہیں، کھل کر آ گئے ہیں سامنے، ہر طرف کھل کر آ گئے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بھی کھل کر آ گئی ہے چیز، وہاں بھی کھل کر آ گئی یہ چیز۔ عجیب عجیب عنوانات سامنے آ گئے، تعجب کریں گے۔ ایک سال میں جو عنوانات آئے ہیں وہ سن کر تعجب کریں گے آپ کہ کیا ہو گیا ان لوگوں۔ ہر مذہب میں تبلیغ و ترویج کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سنیں، اس کی طرف توجہ دیں، دلوں کو راغب کرنے والا طریقہ ہوتا ہے ہر مذہب میں، کہ ہم ایسا اچھا مذہب ہے، آپ ہماری طرف آئیے۔ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ملائم لہجے میں گفتگو ہو، اپنے عقائد کو ایسا پیش کیا جائے کہ لوگ اس کو سننے لگیں، لوگ اس کی طرف راغب ہوں۔ لڑائی جھگڑے کی جب بات آتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کوئی دلیل نہیں رہی، پیش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں رہا، کیونکہ نہ دلیل مضبوط ہے، نہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس کو ماننے والا سب مانے گا سامنے، ان کو یقین ہے کہ ہماری بات ایسی ہے کوئی مانے گا نہیں، تو اب کیسے پیش کریں؟ اس کو پیش کرنے میں کیا ہوتا ہے، اس کو پیش کرنے میں شدت آ جاتی ہے تاکہ دہشت پھیلے۔ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے قریب نہ، ہمارے مذہب کے بارے میں سوال نہ کریں، دہشت پھیلے، شدت آ جائے۔ ایسی عنوان آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کبھی گھر واپسی آ جاتی ہے، گھر کی تعلیم،
جہاد کہا جاتا ہے. اور تعجب مجھے ہو سکتا ہے لفظ جہاد بولتے ہوئے بھی ان کو شرم محسوس نہیں ہو رہی. فطری طور پر آدمی کو حیادار پیدا کیا گیا. کوئی آدمی ننگا رہنا نہیں چاہتا. بعض عضو ایسے ہیں دکھے تو بچہ تک بھی جو ناپ لیتا ہے. حیا فطرت انسانی. اور کسی بچی کا معاملہ ہو گھر میں, ماں باپ کو معلوم ہو تو بیٹوں کو بولنے سے کتراتے ہیں, بیٹے کو معلوم ہو تو مشکل بھائی. ارے بچی کا معاملہ ہے, بچی کو سمجھا لیں گے. بیٹوں تک بھی بات کیوں پہنچے؟ رشتے دار تو دور کی بات ہے, حیا کے تقاضے نہیں ہیں. ہر جگہ دیکھا گیا ہے. گھر کا کیا عالم ہے تو قوم کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ حفاظت کے لیے ہوا تو سندھ پر خط گیا تھا میری عصمت کو بچانا, ساری قوم کی عصمت کو بچانا. اگر کوئی پوری ساری کی ساری قوم یہ کہے لو جہاد, بھائی اچھا خاصا مذہب ہے تمہارا. وید دھرم میں نے پڑھا ہے, سے بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں. میرے سامنے سیتا کی تصویر آ جاتی ہے, میرے سامنے دروپدی آ جاتی ہے, تم ایسے ہو کر بھی لفظ جہاد کہتے ہو. تم یعنی تم قبول کر رہے ہو کہ ہمارے گھر میں بیٹیوں کا کردار اچھا نہیں ہے, یعنی ہماری تربیت اچھی نہیں ہے, کوئی بھی ہماری بچی کو بھگا کے لے جا سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا ہو گیا تم کو؟ یہ کہتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی؟ ہماری بیٹیاں چلی جا رہی ہیں تو کیا ہے یہ کیا نظریہ ہے؟ ہندوتا کا نظریہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. کس بنیاد پہ قائم ہے یہ؟ اگر مضبوط بنیاد پہ قائم ہوتا تو یہ لفظ کبھی زبان سے نہیں نکلتا. قوموں کی زندگی میں, مذاہب کی زندگی میں اپنے عورتوں کی حفاظت, اپنی بچوں کی حفاظت نہ کرنے والا کوئی مذہب ہو تو اس کو مذہب کیسے کہیں گے؟ اجتماعی طور پر بولا جا رہا ہے کہ لو جہاد کیا جا رہا ہے, ہمارے سارے ہندوستان میں لو جہاد کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مسلمان کے سوچ کر شرم آتی ہے. ہمارے بھائی ہیں, شرم آتی ہے ان کے تعلق سے. یہ کیسے کیا کر رہے ہیں؟ صرف اسلام دشمنی میں, صرف مسلمان دشمنی میں, جس جھاڑ پر جس شاخ پر بڑھے اسی کو کاٹ رہے ہیں. یہیں پہ رک جاتے, کم سمجھ جاتے تو الگ بات تھی. ایک شوشہ اور نکلا نظریہ سے, بہو لاؤ بیٹی بچاؤ. کیا سوچ ہے؟ کسی نوجوان کی تربیت, یہ تو بیٹیوں کا معاملہ تھا, بیٹیوں کے تعلق سے تمہارا نظریہ یہ ہے, تمہارے نوجوانوں کے تعلق سے تمہارا نظریہ یہ ہے بیٹی لاؤ بہو بچاؤ. کیا تربیت کر رہے ہو تم نوجوانوں کی؟ اس قوم کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ ہندوستان کی اس قوم کو, بھارت کی اس قوم کو جس عمر میں عصمت و عفت کی حفاظت سکھائی جانی چاہیے. ایک آدمی اگر اپنی عصمت و عفت کی حفاظت سمجھے گا تو اپنی بہن کی حفاظت کر سکے گا, اپنے گھر میں سب کی حفاظت کر سکے گا. مگر اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ عزت و عفت کو لوٹ لو. آج دوسروں کے لیے کہا جا رہا ہے, کل کس کو معلوم ہے خود تمہارے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے. برائی تو برائی ہے نا. اگر شہوت کو اتنا بڑھا دو
کہ نہ پڑوسی کا خوف ہو، نہ مذہب کا خوف ہو، نہ کسی چیز کا خوف ہو، تو بھلا اس میں کون بچے گا؟ کون سے رشتے بچیں گے؟ کہاں کا نعرہ ہے؟ کدھر کا نعرہ ہے؟ ایک طرف اور بچوں کی تربیت کا معاملہ ایسا نظریات میں، دوسرے بچوں کی تربیت کا یہ معاملہ ہے۔ رونے کو طبیعت چاہتی ہے۔ ہمارے بھائیوں کو سمجھانے والی بات کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، ہم سے دشمنی رکھو، مگر ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ تم کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں۔ ہم سے دشمنی رکھو، ہمارا اللہ کا اختیار ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے جو کرے گا کرے گا، مگر ہم تم کو تو تباہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے، تمہاری بچوں کو تباہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے، تمہارے بچوں کے کردار کو ختم ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے ہم۔ یہ کاہے کی دشمنی نکال رہے ہیں؟ کیا نظریاتی کشمکش ہے؟ کیا کشمکش ہے؟ کاہے کا بدلہ ہے؟ یہ کاہے کا بدلہ ہے؟ کہا گیا ان کے باپ دادا ہندو تھے، تو ہم کو حق بنتا ہے کہ ان کو گھر بھی واپس بلا لیں، لفظ جہاد بھی لا لیں، ان کو سب بلا لیں۔ اب باپ دادا ہندو تھے، چلو یہ بھی مان لیا باپ دادا ہندو تھے، ان کے زمانے میں ایسا ہوا کیا؟ منوسمرتی تو نہیں بولتی ایسا، منوسمرتی تو نہیں بولتی۔ اس دوران میں ایک اچھی بات ہوئی جس سے میں اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ کہ سنسکرت کو لازمی کریں گے، یہ بات کہی گئی جس سے میرے کو اتفاق ہے، سنسکرت کو لازمی کرو، سنسکرت پڑھاؤ۔ ہر ہندو بچے کو سنسکرت پڑھاؤ، سارے زبانیں چھوڑ کے سنسکرت ہی پڑھاتے رہو، ہم تو تائید کریں گے، پڑھاؤ۔ اس واسطے کہ سارے من کے مذہبی کتابیں سارے سنسکرت میں، وید سنسکرت میں، اپنشد سنسکرت میں، پراناس سنسکرت میں، اور کہیں بھی یہ لکھا نہیں ہے۔ بھگوت گیتا بھی سنسکرت میں، رامائن بھی سنسکرت میں۔ بیچاروں کو صحیح معلوم تو ہوگا کہ رام نے کیا کہا، ان کو معلوم ہے کشن نے کیا کہا، وشوامتر جو استاد تھے رام کے، رام کو کیا بتائے معلوم تو ہوگا۔ رگ وید میں کیا ہے جو ابتدائی وید ہے معلوم تو ہوگا۔ اگر پہلے تو ان کا ہندو کا دھرم کیا تھا پہلے؟ کون ہے پہلا آدمی؟ آدی منیش سب سے پہلا، بعض اس کو شو سے تعبیر کرتے ہیں، بعض آدی منیش کہتے ہیں۔ وہ آدی منیش سے تو آدم آئے، آدم کا لفظ سنسکرت کا ہے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام آئے تھے۔ اگر آدم علیہ السلام آئے، تمہارا بھی اتفاق ہے، ہمارا بھی اتفاق، ان کا مذہب کیا تھا؟ آدی منیش نے تو خدا واحد کی پوجا کی، خدا واحد ہی کو پکارا۔ ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا واحد کو پکارو۔ بھگوان خدا نہیں ہوتا، بھگوان تو قسمت والا ہوتا ہے، بھاگیہوان ہے وہ۔ جیسے کہ دھنوان پیسے والا ہے، بھگوان بھی بھاگیہوان ہے، اچھا کام کیا تو لوگ اس کو عزت سے پکارے۔ کرامات بھی بتا دیے ہوں گے، کرامات تو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دینداروں کو دیتا ہے، دیا ہوگا، اس میں کس کو شبہ ہے؟ بھگوان بھی ایشور کی پوجا کرتے تھے۔ وشوامتر نے رام چندر جی کو کہا فجر کو اٹھو، سورج نکلنے سے پہلے سورج جو نکال رہا ہے اس کی پوجا کرو۔ سورج شکتی ہے، قوت ہے، وہ قوت کا دینے والا جو نکال رہا ہے اس کی پوجا کرو، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ والمیکی رامائن میں
राम को क्या कहते हो? तो पुरुषोत्तम कहते हो तुम, पुरुष कहते हो, पुरुष उत्तम। राम को खुदा कहां कहते हो? अरे पुरुष इंसान, उत्तम बड़ा इंसान। ओके, वेयर इज द डिस्प्यूट? होंगे क्या इख्तिलाफ हो सकता? जब विश्वामित्रों ने राम को कहा कि तुम जो है ना उस सूरज निकालने वाले की पूजा करो, इबादत करो, सूरज निकलने से पहले कर लो इबादत, तो राम तो ऐसे किए। राम ने कभी कहाँ वाल्मीकि में कि